الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دی فوجاں جچڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جدو نوک میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں معزز سامعین محترم جو احباب اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں اور اقبال کی دھرتی پر بیٹھے ہیں میں اقبال کے شہر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں نا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے وہ ہمارے پیران عظام بیٹھے ہیں وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے ایک دھکا تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا میں کہا صوفی صاحب چاس آئیے انہاں کیا آپ صاحب بڑی چاس آئیے ہاں جی اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں دا کدے آزادی کی جنگ لڑنا اور یہ خالی جملہ نہیں کسیا انہوں نے ہوتے یہ سچی گل کی تھی اللہ دے بندے
نے آزادی دی جنگ لڑن والے ہیں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے. کفار نے اعلان کر دیتا انہیں کہ جناب تختہ دار سجایا جائے گا, جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ, بچے بھی آ جاؤ, بوڑھے بھی آ جاؤ, جوان بھی آ جاؤ, عورتیں بھی آ جاؤ, گھروں غلاموں بھی لے آؤ, لونڈیاں بھی لے آؤ, سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلہ لینا ہے جی. اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا مینوں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو, 2 رکعت نماز نفل. انہوں نے کہا پڑھو جی. حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے, تختہ دار کی طرف چل پے. انہوں نے کہا خبیب بڑی جلدی آج نماز پڑھی, کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تک کرتا سی میری زندگی دے آخری 2 نفل میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں, لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ جاون کہ حضور دا غلام موت تو جلد لمبیاں نمازاں کر رہا, موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. اس واسطے میں جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار تے چڑھ گئے. پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا, ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی, ہن مینوں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائے گا. یہ بڑا لمبا ترانہ. حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر, انہیں کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جا رہا, اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں, تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں. تیرے دل ایک حال تا آندا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا. حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا کمینے کی گل کرتا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن, کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے, خبیب نو تا اتھے کھڑے ہو کے اے بھی گوارا نہیں. اس واسطے تا پھر اے شہر خالی اقبال دا نہیں, فیض احمد فیض دا بھی ہے. اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا جی, اور حریت دے قائل ہے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن, اس وقت اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اے انہاں دا کم نہیں ہے. اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہے جی. اجے تا ایک آیا, اجے تا بڑے لمبے حساب رہنے. تسی تا جناب سید زادیاں دے گھر دی پامالی کی دی, تواڈے کو تا بڑے حساب رہنے. صرف کڑیاں لگیاں اجے تا کہنے بیٹھ ہوا ہے, آنسو چمک پڑے ہیں, سارا کچھ آ رہے ہیں. میں کہو انہاں دا کی کم, اے تا ساڈے بڑے سن اور انہاں دی تاریخ نو دہرا دے ہویا ساڈے جناب لوگ سن. ایک جناب کارکن جدو رہا ہون لگیا, انہیں کو پوچھا جناب تسی جا کے کی کرو گے؟ سارے دوست بیٹھ گئے جیل دے اندر, تحریک لبیک دے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے جس طرح سی بیٹھے ہیں, سارے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں والدہ کو جاواں گا, دعا لواں گا. ایک کلندر کھڑا ہویا, کہنے لگا میں رہا ہو کے پھر تھانے جاواں گا. انہیں کہا تھانے جا کے کی کرے گا؟ انہیں کہا اتنے میرا جھنڈا پیا ہویا, وہ جھنڈا لواں گا تے پھر بابا جی دی قبر تے جا کے کہاں گا بابا جی حضور دی ذات پر آؤ پر آئے تواڈے نال بھی غداری نہیں کیتی سی, تسی کیا حضور دے نام تے جیلاں کڈریاں, حضور دے نام تے کڑیاں پاڑیاں, حضور دے نام تے جان دینی. اسی اج بھی ہے جی اجے تا ممتاز قادری دے خون دا بدلہ رہندا. ہاں جی اجے تا جناب تسی چوڑی نسائی ہوئی وہ بدلہ تواڈے کو رہندا ہے جی. اجی تسی جناب ساڈے 52 شہید کیتے انہاں دا بدلہ رہندا. اجے تسی کشمیر بیچیا ان دا بدلہ رہندا. اجے تسی پاکستان لٹیا ان دا بدلہ رہندا. اجے جناب تسی برما دی باری خاموش رہے ہو ان دا بدلہ رہندا. فلسطین دی باری تسی چپ سادے ہو ان دا بدلہ رہندا. اجے تواڈے کول بہت سارے بدلے رہندے ہیں. اور میں تا تیار ہوں اس گل دے واسطے کہ جناب اے آئے روز کدے جناب مہنگائی دے نام تے قوم نو لتاڑی جا رہے ہیں, قوم دے آخری جناب خون دے قطرے بھی کٹی جا رہے ہیں. میں تو کہنا قوم نکلی ہے ایک باری انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹوریے تے 3 تخت تے آوے بس واسطے رکھے ہوئے جی. اے وزارت عظمیٰ, اے جناب صدر پاکستان اتوں لے کے تھلے تک پروٹوکول دے نام تے قوم دا خون بھی چوس گئے اور جناب پوری دنیا تے بھکاری بنا کے رکھ دیتا ہے جی. کی کیتا انہاں دے نال او ساڈے بڑے کشتیاں جلا کے اندرس جان 1 لاکھ دی فوج نو جناب شکست دے کے رکھ دیں, ایک کشکول اٹھا کے پوری دنیا تے جان. اسی جنہ دے وارث ہے جی وہ 16 سال دی عمر دعویٰ لے جا کے جھنڈا لگان, ایک جناب کشکول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہے جی. ساڈے بڑے جناب گھوڑے تے سینہ پا کے
آپ نے گھوڑے دیا لگامہ کھچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا تیری زمین ختم ہو گئی ہے جی ساڑھے بڑے او ہون اور اے جناب سانو کیا ہو جائے بیکاری ٹکر گئے کیا ہو جائے کمینے اور ذلیل ٹکر گئے جڑے پوری دنیا تے ساڈی شناخت کران کیا تھے پاکستان وچ ایک قوم بستی جنوں ہر وقت ڈالر دی لوڑ ہے ہر وقت پونڈ دی لوڑ ہے ہر وقت جناب یورو دی لوڑ ہے اور انہاں نوں دسو انہاں ڈالر دی لوڑ نہیں اس قوم نو جناب یورو اور پونڈ دی لوڑ نہیں اس نو قوم نو محمد عربی دے نظام دی لوڑ ہے یا رسول اللہ پوری لڑائی تو اے جناب اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے اے جناب نواز شریف دی لڑائی ہوئے اے جناب رجیم چینج ہوئے یہ سارا کچھ ہوئے اس سے پوری لڑائی کے اندر کدھر ایک پاکستانی ہے صرف طاقت اور اختیار دی لڑائی ہے جناب اپنی ذات کی لڑائی ہے ایک کو جناب پتر وزیر خارجہ بنا لیا ایک نے بھرا وزیر اعظم بنا لیا اب کو دھی وزیر اعظم بنانے سے خواب دیکھ رہا اے لڑائیاں نے دیا ایک کہ وہ جناب ٹاٹر کرتا ہوں مجھے صبح وزارت عظمیٰ دے دو وہ بھی چپ قوم کدھر جائے گی جناب قوم کے بچے کدھر جان گے قوم کا مستقبل کی ہوئے گا یہی ہوئے گا کہ آئی ایم ایف کے دروازے تے رکھ کے پھر کہیں گے جناب پٹرول اتنا مہنگا لے لو اے جناب آٹا دیا لینا اور جنہ بیچارے کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا جنہ کو غربت ہے انہوں نے آٹے دیا لینا یہ وہ قوم ہے جناب جو کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں میں ڈال کر پھرتی تھی جی یہی وہ پاکستان ہے جب باہر لوگوں کو جناب ضرورت پڑتی تھی تو یہ قرضہ دیتا تھا کہتے ہیں جی مولویوں نے اس ملک میں کیا ہے جناب یہ دھرنا روزانہ لے کر آ جاتے ہیں میں نے کہا چلو قدرتی بات ہو گئی سال پورا ہو گیا ہم تو دھرنا لے کر بھی نکلے پھر پٹرول کیوں مہنگا ہے پھر ملک کی معیشت کیوں بڑھ گئی ہے اس کی وجہ اور ہے حضرت جناب یوسف کی صرف قیمت لگی بازار مصر میں صرف قیمت لگی رب نے اس وقت جناب اہلیان مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا گروی نہیں ہو گیا وہ جناب یوسف ہیں یہ امام الانبیاء ہے یہ امام الانبیاء ہے اور یہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے لو تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی حضور کے نام کے ساتھ غداری کی اور تم اس پاکستان کو روتے ہو یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ سویڈن میں قرآن چلاتا ان کو پتہ ہے یہ بے غیرت ہے یہ بے ضمیر ہے یہ قومی دلال ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے یہ چبھتی ہے اچھی بات ہے تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہے یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں یہ قوم کے محافظ نہیں ہے یہ جناب صدر ہو وزیر اعظم ہو کوئی بھی ہو یہ قوم کے محافظ نہیں ہے ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے قرآن اس لیے انہوں نے چلایا ہے ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو 1.5 ارب مسلمان ہو اور ان کا قرآن چلا دیا جائے یہ ممکن ہے یہ ہے سچی باتیں یہ ہے وہ باتیں جو جناب اوے چلیا 80 تک 313 ہوئیے 1000 لمحے پا کے رکھ دئیے آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے کہ فرانس ڈرامہ بڑھائے اے فرانس آج نہیں کر رہا فرانس کافی دیر تو کر رہا اور ٹیسٹر لانے کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں کوئی غیرت لیکن اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لاؤ تسی زور روح محمد بدن چکٹن واسطے لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرمانا رہے گا جڑے دوبارہ روح محمد اس امت دے دلوں وچ پا دیں گے اور کیا ہے جی اور قرآن کی باری آئی وہ جی فلاں ہے قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی جی قرآن کی بات کس نے کرنی تھی کس نے بتانا تھا
جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا، وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے، یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے۔ بات رکی تو نہیں، کشمیر بھی انہوں نے لے لیا، پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا۔ تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھیں، جو ملک اور قوم کو سود کھلائیں، وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا؟ ہم تبدیلی، میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا، اسلام آ کر کہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ بس۔ اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی، کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے، خلیفہ، اور خلافت کا اعلان ہوا، سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا، مسجد میں بیعت ہوئی، مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے۔ انہوں نے کہا جناب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں، یہ قوم کا مال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے، ہاں جی، اور عبد الملک کی اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہے، ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں، وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ گھر گئے، کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا نام فاطمہ ہے، آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا۔ ادھر آئے دیکھ، کہتے ہیں جی اسلام کیسے آئے گا؟ مولویوں کو کیا پتا ہو جناب، اور یہ کیا ہوتی ہے جناب اکانومی کیا ہوتی ہے؟ میں کہہ ذرا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے۔ یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی، لائٹوں کی، جنریٹر اور سامان، صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کے سامان، کیا ہے جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں، ان کے گھر کے در و دیوار روغن ہو رہے ہیں، کیا ہے جی ایک مشاورت ملی ہے، ایک وزارت ملی ہے۔ ادھر دیکھ اسلام تک پہ آیا ہے، دین تک پہ آیا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمر چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ۔ ادھر اسلام آیا ہے، سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے، بیت المال کے اندر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا، کہا ڈی سی کو اس وقت کوتوال ہوتے تھے، آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں، جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے، اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں، وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں ہی دکھا سکتا ہے نا، وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا، وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ ہاں، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے مراز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر۔ کہنے لگا اس نے لاڈ محبیوں نے، ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی، ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی، وہ دین کے الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا، ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، ان کو ادھر پڑھانا ہے۔ جناب ترقی نہیں ہو رہی، مولوی سائنس کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا، تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے، میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے، پاکستان کو طاقت بخشی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
سارے شہزادے جن کے ہاں سرکاری زمینیں سب کو بلا لو. سارے آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے. جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں. وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک لاکھ جرب کا مالک. یہ باغات میرے نام, یہ زیتون کے, یہ انگور کے, یہ سیبوں کے, یہ سرکاری باغ, یہ سارے میرے نام. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ, کوئی کپڑے پر تھا, کوئی کاغذ پر تھا, کوئی درخت کی چھال پر تھا, کوئی چمڑے کے اوپر تھا, وہ سارے جمع کرتے رہے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے, آپ نے فرمایا چلو بھائی عشاء کی نماز اقامت کو. انہوں نے اقامت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جامع مسجد اموی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی, سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے, تمہارے بدماشوں کا مال نہیں, چلو سارے بھاگ جاؤ. ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی, ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود جو سفارش نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ. جو حقیقت میں شہزادے تھے, جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی, صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب NGOs کے نام پہ دے دو. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا, سرکاری مال اور مویشی بلائے, سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے. فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ. اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا. جو غریب ہیں, جن کے پاس 10 8 15 20 بکریاں, اونٹ ہیں, جانور ہیں, گائے ہیں, ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا. وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عثمان ہے جناب جن کو ذوالنورین ہے, جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں, جو خلیفہ سبم ہیں اور جناب اتنی شانوں کے مالک. انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے, ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہے. اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے. لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے, جس کے پاس 10 بکریاں ہیں, اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام. اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا, اسلام غریبوں کو نوازتا ہے. لیکن کیا ہے, قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے. آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا, ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے, اس کے دام گر جاتے ہیں, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں, لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی, ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی. پھر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں. میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا, جناب سیلاب میں مرتے رہے, زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی. تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا. اب تجھے قوم کا درد اٹھ گیا ہے. اقبال کہتا ہے یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, اور قوم کو